السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 215، آیت نمبر 20 سے 34 تک، لیسن نمبر 215، آیت نمبر 20 to 34۔ لفظی ترجمہ: الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واسبغ، اور اس نے تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور چھپی ہوئی، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدی، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبع، ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کان الشیطان، کیا بھلا اگر ہو شیطان، یدعوہم، بلاتا ان کو، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، ومن یسلم، اور جو حوالے کر دے، وجہہ، اپنی ذات کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، عاقبۃ الامور، انجام ہے سب کاموں کا، فمن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک کفرہ، پس نہ غمگین کرے تجھ کو اس کا کفر کرنا، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم بتائیں گے ان کو، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، نمتعہم، ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو، قلیلا، تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم کھینچ لے جائیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف، وَلَئِن، اور البتہ اگر، سألتہم، پوچھو تم ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الغنی الحمید، وہی بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے، ولو، اور اگر، انا، بے شک، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، من شجرۃ، درختوں میں سے، اقلام، قلم ہو جائیں، والبحر، اور سمندر، یمدہ، مدد کریں اس کی، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر، ما نفدت، نہ ختم ہو، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے، ما خلقکم، نہیں پیدائش تمہاری، ولا بعثکم، اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا، الا، مگر، کنفس واحدۃ، ایک نفس کی طرح، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع بصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کلن، سب کے سب، یجری، چلتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے، ذالک، یہ بات، بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی، هو الحق، وہی حق ہے، وأن، اور بے شک، ما یدعون، جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الباطل، باطل ہے، وأن اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، هو العلی الکبیر، وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے، الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان الفلک، بے شک کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، ساتھ اللہ کی نعمت کے، لیریکم، تاکہ وہ دکھائے تم کو، من آیاتہ، اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، واسطے ہر ایک، صبار، بہت صبر کرنے والے، شکور، بہت شکر گزار کے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر، موجن، ایک موج،
کالظلل سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، فلما تو جب، نجاہم وہ نجات دیتا ہے ان کو، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو ان میں سے بعض، مقتصد اعتدال برتنے والا ہے، وما یجحد اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر، کلو ہر، ختار غدار، کفور ناشکرا، یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی نہ کام آئے گا، والدن باپ، ان ولدہ اپنے بچے کو، ولا مولود اور نہ مولود بچہ، ہوا جازن وہ بدلہ دینے والا ہے، ان والدہ اپنے والد کی طرف سے، شیئا کچھ بھی، ان وعد اللہ یقیناً اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، فلا تغرنکم تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور دھوکے باز، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، علم الساعہ علم ہے قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ اتارتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، ما فی الارحام جو رحموں میں ہے، وما تدری اور نہیں جانتا، نفس کوئی شخص، ماذا تکسب کیا کمائی کرے گا، غدن کل، وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی شخص، بأی ارض کس زمین پر، تموت وہ مرے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم علم والا ہے، خبیر باخبر ہے۔ الم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سخر اس نے تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سخر یسخر تسخیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جبرن قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کر دینا، یعنی کسی چیز کو اس کی مرضی کے خلاف کسی خاص کام کے لیے مصروف کر دینا، مقرر کر دینا۔ تو لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، مصروف کر رکھا ہے، تابع کر رکھا ہے تمہارے، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں، یعنی یہ ساری چیزیں مل کر تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ آسمانوں میں ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، بادل ہوں،
یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح زمین میں جو کچھ ہے، خواہ وہ پھل ہیں، پھول ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، زمین کے اندر پایا جانے والا خزانہ، مائنز میں جو کچھ ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. تمہارے تابع کر رکھا ہے اللہ نے، تمہارے کام لگا رکھا ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. تمہیں اللہ کی یہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو تمہارے لیے کام کر رہی ہیں بغیر تمہارے کچھ پے کیے، ان کی کچھ قیمت دیے یا ان کو اپنے حکم کے تابع کیے. وہ اللہ کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے مکمل کر دی. اسبغ کا لفظ سین بے غین سے ہے. سبغ کا معنی ہوتا ہے وسیع ہونا، کشادہ ہونا، اور پھر اس سے تمام ہونے کا معنی نکلا کہ اس نے مکمل کر دی، تمام کر دی، پوری کر دی. علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں، نعمت کی جمع نعم، بے شمار نعمتیں، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ اللہ نے تمہیں عطا کی. اگر ان نعمتوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہوتی تو یہ دنیا اس طرح کام نہ کر سکتی اور تم اس دنیا سے باقی مسخر کی ہوئی نعمتوں سے اس طرح فائدہ نہ اٹھا سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں کام کرتے ہوئے، تم انہیں محسوس کر سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، جانتے ہو. اور کچھ ایسی ہیں جو ظاہر نہیں، باطن ہے، چھپی ہوئی بطن سے، تم انہیں محسوس نہیں کر سکتے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، جیسے اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے. فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید کے معاملے میں، اس کی صفات کے معاملے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی مقصد کے. ولا ہدن، اور نہ رہنمائی کے. یہ اسی طرح ہے جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پہلے غیر آیا پھر لا آیا، دونوں کا معنی کیا ایک ہی ہے، لا ہی کا معنی ہے، یعنی نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ کوئی ہدایت ہے، یعنی رسول کی لائی ہوئی، کیونکہ اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی کتاب ہے روشن کرنے والی، ان کی عقل کو، ان کی سمجھ کو، ان کی جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی. تو بات یہ ہے کہ جس رب نے انسان کو اتنا کچھ دیا، اور نہ صرف یہ کہ دیا بلکہ اس کی ساری ضروریات پوری کی تاکہ واقعی وہ اس زمین پر رہ بس سکے، ان سب چیزوں کو پا کر دیکھو تو صحیح انسان کا طرز عمل کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. وہ اللہ ہی کے بارے میں، اس خالق اور منعم کے بارے میں جھگڑے کر رہا ہے کہ وہ ایک ہے، مالک ہے، خالق ہے، با اختیار ہے، یا اور بھی کوئی اس کے شریک ہیں. اور ان کے یہ جھگڑے محض جھگڑے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، یعنی عقلی دلیل، نہ ہی کوئی ہدایت ہے رسول کی لائی ہوئی، اور نہ ہی کوئی کتاب ہے الہامی. صرف وہ آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول کے ساتھ بحثوں میں الجھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انسان کا ازلی ابدی دشمن شیطان، جو انسان کو طرح طرح کی ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے یا وسوسے ایسے دل میں ڈالتا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے بارے میں اور اس کے قدرت اور طاقت کے بارے میں شک اور وسوسوں میں پڑ جائے. جیسا کہ سورۃ الانعام 121 میں آتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ جھگڑیں تم سے. تو دین کے معاملے میں بہت سے جھگڑے شیطانی اکساہٹوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں، دین کے صحیح راستے کے بارے میں عموماً شیطان ذہنوں میں ابہام پیدا کرتا رہتا ہے، اور پھر انسان ایسی کنفیوژن کا شکار ہو کر دوسروں سے الجھنے لگتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کسی کو دین کی طرف بلائیں.
تو اگرچہ خطاب جو کہ مکی صورت ہے، سب سے پہلے مخاطب اہل مکہ ہیں، اور ان لوگوں کا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آیت کا ایک خاص معنی ہے اور پھر وہ عام معنی بھی رکھتی. تو عام معنی میں پھر دنیا بھر کے ایسے تمام لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے محض بحث برائے بحث کے عادی ہوں. اور وہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ ایسی بحثیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ ماننا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے. خود تو شک میں ہوتے ہیں، اوروں کو بھی کر دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ ایسے لوگوں سے، اتبعوا، پیروی کرو، کس کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی. قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہم نے تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرنی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی لقمان حکیم کی مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک باپ کو بیٹے کو کیسے کیسے نصیحت کرنی چاہیے، اور بیٹے کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ باپ کی پیروی کرے. اور یہاں پر اہل مکہ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کیوں کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ باپ کی بات مانو، اور دوسری طرف باپ دادا کی بات ماننے کو برا کہا جا رہا ہے. خواہ باپ ہو، خواہ استاد ہو، کوئی مذہبی لیڈر، کوئی بھی انسان ہو، جب کسی کی بھی بات لیں گے آپ تو آنکھیں بند کر کے نہیں، اندھا دھند نہیں. جیسے بھیڑوں کا غلہ ہوتا ہے تو وہ کسی اپنے رائی کی پیروی آنکھیں بند کر کے کیے چلے جاتا ہے، ایسے نہیں. اس کے برعکس کس طرح؟ دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، سمجھ کر. تو پتہ کیا چلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باپ دادا کی مطلقاً پیروی منع نہیں ہے، لیکن جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ منع ہے. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ خواہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں. تو اگر ہمارے باپ دادا کے پاس عقل اور سمجھ نہ ہو، علم نہ پہنچا ہو، تو پھر محض ان کے احترام میں یا باپ دادا ہونے میں ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، خواہ باپ دادا کتنے ہی کسی کو عزیز کیوں نہ ہو. اور اس پیروی کو چھوڑنے سے باپ دادا کی تعظیم میں کمی نہیں آتی. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کا احترام نہیں کر رہے، کیونکہ پیچھے کہا گیا نا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. یہ ساری بات کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کی بات ماننا اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن اس میں اعتدال رکھنا ہوگا، آنکھیں کھول کے چلنا ہوگا. باپ دادا کی وہ باتیں تو مانیں گے جو علم پر، دلیل پر مبنی ہوگی، لیکن باپ دادا کی پیروی اندھا دھند نہیں کی جائے گی. اور جیسے یہاں فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بھلا اگر ہو شیطان ان کو پکار رہا بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی جہنم کی طرف. کن کو؟ یدعوہم، ہم سے مراد کون ہے؟ آباء و اجداد. یعنی اگر آباء و اجداد جہنم کے راستے کی طرف دوڑ رہے ہوں تو کیا پھر بھی تم آباء و اجداد کی پیروی کرو گے؟ جبکہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ آباء و اجداد شیطان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں، وہ شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں. اور شیطان کا تو کام کیا ہے؟ سورۃ الحج آیت 4 میں آتا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، بھٹکا کے چھوڑے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کی رہنمائی کرے گا آگ کے عذاب کی طرف. تو دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ کے راستے کی نشانیاں بہت واضح ہیں، سارے دلائل موجود ہیں. اور اگر کوئی شخص ان کو جانتے بوجھتے ہوئے محض خواہش نفس کی پیروی میں، آباء و اجداد کی محبت میں دوسرے راستے پہ چلتا ہے تو وہ سراسر شیطان کا راستہ ہے. اور ہر راستہ ایک مختلف انجام تک انسان کو پہنچاتا ہے. ہر سفر کی ایک منزل ہوتی یا نہیں؟
کبھی آپ نے کہیں سفر کیا ہو تو کس لیے کرتے ہیں؟ ایسے تھوڑی سڑکوں پہ گھومنے کے لیے، کہیں پہنچنے کے لیے کرتے ہیں. تو آپ جس سڑک پر چلے جاتے ہیں، مثلاً اگر سڑک کا نام بھی ایک ہو، اگر اس کے ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیں، جبکہ آپ کو جانا ایسٹ میں ہو، تو بھلے آپ اسی سڑک پر ہوں، کیا ہوگا؟ آپ کہ نہیں میں تو جا رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، ایسٹ جائیں ویسٹ جائیں کسی بھی طرف جائیں، ایز لانگ ایز سڑک وہی ہے. نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کا رخ کدھر ہے. تو اب کوئی اگر کہے میں اسی راستے پہ ہوں، اس کا نام یہی ہے، تو بات صرف نام سے نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کو لے جا کدھر رہا ہے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. تو بہت سے لوگ دین میں ہوتے ہوئے بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دین میں آ تو جاتے ہیں، مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان نام رکھنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں یا باپ دادا کی اندھی پیروی کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہی مسئلہ نا. وہ کس پہ خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم ایک خاص رستے پر جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اس عقل سے کام نہیں لیتے کہ کیا دلیل کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، کسی روشنی کے ساتھ، یا پھر صرف اتنا ہی انہوں نے کافی سمجھا کہ چونکہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ جدھر بھی مجھے لے جائیں میں ادھر ہی چلوں گا. تو یہ لاجک غلط ہوگی. اگر ماں باپ شیطان کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں، وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو پھر بھی آنکھیں بند کر کے انہی کے پیچھے چلتے جاؤ گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کامیاب کون ہے؟ اور جس نے سپرد کر دیا، سونپ دیا، حوالے کر دیا اپنا چہرہ، اپنا رخ، الی اللہ، اللہ کی طرف، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق اس نے مضبوط پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو. یسلم، سین لام میم، سپرد کرنا، دے دینا، حوالے کر دینا، دے دیا بس. اور پھر اس سے معنی اطاعت قبول کرنا، اسلام، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا. جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو جس نے بھی اس طریقے پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اپنی اندر سے بھی نیت خالص کر لی اور اپنا رخ بھی صحیح طرف رکھا. نماز یہی سکھاتی نا، ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ظاہری ریچولز بھی اس کے لیے، رخ بھی کعبے کی طرف، اور نیت میں بھی کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ومن یسلم وجہہ الی اللہ، جس کا مقصود مطلوب صرف اللہ ہو گیا، اور وہو محسن، اس کام میں وہ محسن ہے، عملی طور پر احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. کأنک تراہ، اور محسن جو خوبی پیدا کرنے والا ہو، خوبصورتی پیدا کرنے والا ہو، فریضے سے زیادہ ادا کرنے والا ہو، حق سے زیادہ دینے والا ہو، ذمہ داری سے بڑھ کے کام کرنے والا ہو. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور بندوں کے ساتھ بھی محسن ہے. تو ایسے شخص کا طریقہ زندگی کیا ہے دراصل؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے تھام لیا. میم سین کاف، مسک ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا اور تھامے رکھنا. جیسے عورتوں کے لیے آتا نا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، طلاق کے بعد، ایک طلاق کے بعد کیا کرو؟ فَإِمْسَاكُن، پکڑ لو اور تھامے رکھو، پھر گھر رکھو، لٹکتا ہوا نہ چھوڑو. او تصریح، یا پھر بالکل رخصت کر دو واپس، جیسے رخصت ہو کے آئی تھی ایسے ہی واپس رخصت کر دو. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مسکا کا کیا معنی ہے؟ امساک کیا ہے؟ کسی چیز کو پکڑنا اور تھامے رکھنا. روزے کے بارے میں بھی آتا نا کہ روزہ کیا ہے؟ امساک ہے افطار تک، یعنی نہ کھانا اور پھر اسی حالت پر باقی رہنا جب تک کہ وہ افطار کا وقت نہ آ جائے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے پکڑ لیا، اور پکڑ کے پھر کیا کیا؟
پکڑے ہی رکھا. ایک دفعہ پکڑ کے چھوڑ دیں تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی. پکڑ لیا اور پکڑے ہی رکھا. استمسکا کیا؟ بالعروہ. عروہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو پکڑ کے کوئی لٹک جائے، جیسے کوئی ہینڈل، کنڈا، کوئی کڑا، ہلکا، دستہ. جیسے اگر آپ بس پہ ٹریول کریں تو اس میں بیچ میں گول گول وہ لٹک رہے ہوتے ہیں نا ہینڈل سے، جس کو پکڑنا ہوتا ہے. تو اگر وہ بس کو دھکا بھی لگے اور آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر اپنا بیلنس قائم کر لیتے ہیں، آپ گرتے نہیں. جی ہاں، ماؤنٹین کلائمبر بھی پکڑتے ہیں، اور بچوں کے پارک میں بھی وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو پکڑ کے وہ جھول رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ چھوڑ دیں کہیں تو کہاں جائیں گے. تو اس کو عروہ کہتے ہیں. الوثقہ، وثقہ واثاقہ سے ہے. وثاقتن کہتے ہیں مضبوط پکڑنے کو، اور وثقہ اسم تفضیل ہے. کس طرح؟ جیسے کبرا حسنہ وثقہ. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط پکا کڑا پکڑ لیا. میثاق کا لفظ بھی اسی سے ہے، وثقہ سے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، پھر وہ ٹوٹتا نہیں. تو یہاں بھی کیا ہے؟ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اس کا ہو جائے، خالص کر لے اپنے آپ کو اس کے لیے، اس پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اور اپنی طرف سے جو نیکی، اچھائی، بھلائی ہو سکتی ہے کرتا رہے. اللہ کی عبادت میں بھی خوبصورتی اور بندوں کے ساتھ معاملہ بھی اپنی طرف سے اچھا، جیسے ہم نے پیچھے محسنین کے بارے میں پڑھا. ایسا شخص ایک ایسا سہارا تھام لیتا ہے، اس کو ایک ایسی بنیاد مل جاتی کہ جس کے بعد پھر وہ کبھی گرتا نہیں. کیسے بھی امتحان ہو، کیسے بھی آندیاں آئیں، کیسے بھی مشکلات آئیں، غم آئے یا خوشی آئے، اچھے حالات ہو یا برے ہو، موافقت ہو، مخالفت ہو، کچھ ہو، وہ نہیں ہلتا اپنی جگہ سے. اللہ اس کو تھام لیتا ہے. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تو جو اپنے رب کو پا لے اور اس کو پکڑ لے تو پھر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. آپ سوچیے نا کہ اگر آپ نے کسی کڑے کو تھاما ہوا ہے تو کوئی آپ کو دھکا بھی دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک وہ تھاما ہوا آپ نے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ چیز انسان کو اتنا کانفیڈنس دیتی، اتنا مضبوط کر دیتی کہ چاروں طرف بھی آندیاں ہوں مگر اس کا دل ایک سکون میں ہوتا ہے. کوئی ہے نہ میرا، تو مجھے کیا غم، مجھے کیا فکر، میرا سہارا موجود ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. انی اسمع وارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. لا تخافا، مت ڈرو. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ محسن بننے کی اور خالص ہونے کی. اندر سے خالص، رخ اللہ کی طرف، اور باہر سے محسن. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر طرف احسان کی نظر، نیکیوں کی تلاش، خیر اور خوبی کی طرف لپکتا رہتا ہے. تو جو ہر ایک پر احسان کرے، ہر ایک کے لیے اچھا چاہے، اسے نہیں کوئی چیز نقصان دیتی پھر. اور اگر کوئی اس کے ساتھ برا بھی کرے تو اس کا بگڑتا کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اپنے رب کے لیے کیا سب کچھ، جو ذرے سے باریک چیز کو بھی، خواہ زمین میں یا آسمان میں، وہ جانتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اس کی جانتا ہے، اسے سب خبر ہے کہ میرا بندہ کیسا بندہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف انجام ہے سارے کاموں کا، تمام کاموں کا. یعنی ہر چیز اللہ کی طرف پلٹتی ہے. جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، کام ہیں، کچھ بھی ہے، سب کا فیصلہ اس کے پاس جا کر ہوگا. اصل فیصلہ اس کے ہاتھ میں. دنیا میں کوئی آپ کی نیت پہ شک کرے، کوئی آپ کے کام میں کیڑے نکالے، کوئی آپ کو الزام تراشی کرے، کوئی کچھ بھی کرے، ایسا شخص کیوں مطمئن ہوتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کام اور سارے فیصلے اور سارے معاملات تو اسی کی طرف رجوع ہوں گے. اور وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور ہم کوئی بھی اچھا کام کیوں کر رہے ہیں.
لہٰذا ایسا شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، وہ اپنے رخ پہ چلتا رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے. پڑھا تھا نا قرآن میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہے. رخ کا مطلب ڈائریکشن، جہت، سمت، اس کی توجہ کا مرکز، جس طرف وہ اپنے پورے وجود اور اپنی سوچ اور اپنے شوق کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. ہر شخص کی زندگی کا ایک محور ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی جس شخص کی زندگی کا محور ہے وہ اس کی سوچوں میں سمایا رہتا ہے، وہ اس کے کاموں میں، وہ جو کچھ کرتا ہے گھوم پھر کے وہیں جا کے رکتا ہے. مثلاً اگر کسی کے بچے اس کی زندگی کا محور ہیں مثال کے طور پر، تو اس شخص کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں باہر جائیں، آپ کا دھیان ادھر ہی لگا ہوا ہے. آپ گھر آئیں تو کچھ بھی کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، صفائی کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، دھیان کہاں لگا ہوتا ہے؟ بچوں کی طرف. ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی زندگی کا مرکز اور گول اور سینٹرل پوائنٹ ہوتی ہے، سینٹر آف لائف جس کو کہتے ہیں. ہر شخص کا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. وہ خوش ہو اسے وہی چیز یاد آئے گی، وہ غمگین ہو اسے وہی چیز یاد آئے گی، وہ سو رہا ہو، وہ جاگ رہا ہو، وہ کچھ بھی کرے، اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. جو لوگ اپنے کام میں بڑے انوالو ہوتے ہیں، بہت شوقین ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں، وہ جہاز میں بیٹھے ہوں، وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوں ایئرپورٹ کے، وہ ٹیکسی میں بیٹھے ہوں، وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ لیپ ٹاپ اپنی گود میں لے کے، جیسے کوئی بچے کو لیتا ہے نا، نام بھی اس کا لیپ ٹاپ ہے، اس کو ہر وقت گود میں لیے رکھتے ہیں. جیسے کوئی اپنے بچے کو اٹھائے پھرتا نا، تو وہ ان کے کندھے کے ساتھ لٹکتا رہتا ہے، پھر گود میں آ جاتا ہے، وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ. وہ کہیں بھی، وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہوتے، وہ پکنک پہ جائیں، وہ گھر میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، کام کر کے پھر وہ اسی کے بیچ میں، پھر وہ اسی کے بیچ میں، وہی ان کا قبلہ، وہی ان کا مرکز. تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ یا کوئی نہ کوئی ایسا شوق اور ذوق اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کا پورا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے، باقی چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں، اس کا پورا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. وہ بیمار ہو، وہ صحت مند ہو، وہ خوش ہو، وہ غمگین ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کا دھیان، اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی. اس کو کہتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. بس وہی دل میں گھوم رہا ہے، وہی دماغ میں ہے، وہی سوچوں میں ہے، وہ ہر حال میں بس وہی ہے، وہی سمایا ہوا ہے، ادھر ہی رخ ہے. وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کا دھیان اسی کی طرف ہے، وہ کسی پہ احسان کر رہا ہے، اس کا دھیان وہیں لگا ہوا ہے، کوئی اور دوسری چیز نظر نہیں آتی اس کو، ادھر ہی ہے. رہتا دنیا میں لیکن اس کی تلاش کچھ اور ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. اور جو جدھر رخ کر لے وہیں پہنچتا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایسا شخص کسی بھی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہے؟ اس کا رب ہر حال میں. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور اس سے غافل ہو کے کسی اور طرف منہ کر لینا، کسی اور چیز کو اپنا قبلہ اور مرکز بنا لینا، کسی اور چیز کی طرف اس طرح متوجہ رہنا، نہ یہ اسلام میں آتا ہے نہ احسان میں آتا ہے. اسلام بمانا یہاں من یسلم وجہہ الی اللہ، وہیں خلل آ گیا، یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے خلل آ گیا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو، من دون اللہ کو شریک کر لینا. اللہ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے بھی ہو رہا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے بھی ہو رہا ہے اور بندوں کو بھی راضی کیا جا رہا ہے. نہیں، ایک چیز سلیکٹ کر لیں، دوسری خود ہی ہو جائے گی. یعنی اللہ کو اگر آپ اپنا مرکز محبت بنا لیں تو باقی محبتیں خود ہی مل جائیں گی آپ کو، وہ اس کے تابع ہیں، وہ ساتھ ہی آ جائیں گی، کیونکہ ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لیا تو اللہ بہت غیرت مند ہے، وہ وہاں نہیں آئے گا. لہذا کیوں آتا ہے قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اگر آپ ایمان لا کر نیک کام کرنے شروع کر دیں اور نکال دیں لوگوں کا خوف اور لوگوں کی تعریف کی چاہت دل سے، اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن شیطان ہمیں اسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہے، فیصلہ کن طریقہ اختیار نہیں کرنے دیتا، رخ پورا نہیں کرنے دیتا۔ ہم پورا کر کے بھی جیسے نماز میں کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، سیدھا نہیں دیکھ پاتے۔ تو اسی کنسنٹریشن سے اپنے آپ کو جج کریں کہ نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی، دھیان کہاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہے نا ہمارا، ہم سب کا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ آپ دیکھیے کہ ہر محبت ایک خوشی دیتی ہے نا، اللہ کی محبت بھی بندے کو عجیب طرح کی خوشی دیتی ہے، اور یہ محبت ہوتی ہے اللہ کی جو بندے کے اندر احسان پیدا کر دیتی ہے بندوں کے لیے بھی۔ پھر وہ نگاہ کو ایسی روشنی دیتی ہے کہ انسان کو ہر جگہ نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں، وہ خود بخود محسن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ جو انسان سے مشکل ترین کام کرا لیتا ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت آتی ہے تو بندے چاہے آپ کو تنگ بھی کریں پھر بھی آپ کے دل سے ان کی خیر خواہی نہیں جاتی۔ جیسے ماں کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے نا بچے کی، تو بچے جتنا مرضی تنگ کرے پھر بھی وہ محبت نہیں نکلتی۔ تو محبت ایک ایسی قوت ہے کہ جو انسان کے اندر باہر کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مشکل سے مشکل کام آسان کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی مخلوق سے محبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو جسے واقعی اللہ سے محبت ہو، وہ ہر وقت کیا سوچے گا؟ اچھا میں کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی نگاہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹک الجھ کے نہیں رہ جاتی، اس سے آگے دیکھتا رہتا ہے۔ اور جو شخص پھر اپنے رب کو خوش کرنے میں لگ جائے تو وہ یقیناً ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے جسے ٹوٹنا ہی نہیں، پھر اس کے لیے کوئی نقصان نہیں۔ اور اس کے برعکس جو شرک میں مبتلا ہو تو اس کا حال کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گویا وہ آسمان سے گرا اور پرندوں نے اس کو اچک لیا۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس کو ہوائیں وہ کھڈے میں جا گراتی ہیں، ایسے دور دراز مقام پہ اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کہیں کبھی نہیں رہتا۔ تو انسان کی سلامتی کس میں ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ میں ہے۔ شرک تو صرف برباد کرنے والا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے، آپ اس کے کفر پر مت رنجیدہ ہوں۔ کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ کو اس کے کفر سے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں بھی نقصان نہیں ہوگا۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کا واپس آنا ہے، لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بس پہنچا دینا۔ وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو بھی وہ کر کے آئے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کے بھید کو۔ ذات کا مطلب ہوتا ہے والا، الصدور صدر کی جمع ہے، ذات الصدور سینوں والی یعنی باتیں۔ اس لیے قیامت کے دن فیصلے صرف ظاہر پہ نہیں بلکہ سینوں والی باتوں کے مطابق ہوں گے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ دنیا کا جتنا بھی فائدہ وہ کیا ہے؟ ثمنا قلیلا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ نضطرہم کا لفظ کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے؟ ضاد را را، ضرر، نقصان دہ کام پہ مجبور کرنا، اسی سے لفظ نکلا اضطراری کیفیت۔ اور غلیظ کا لفظ غلظہ سے ہے، پیچھے کہاں پڑا یہ لفظ؟ لو کنت فظا غلیظ القلب، تو غلیظ غلظہ سے ہے۔ غلظہ سخت چیز کے لیے بھی آتا ہے اور موٹی چیز کے لیے بھی آتا ہے، گاڑھے پن کے لیے بھی آتا ہے۔ تو غلیظ عذاب کا کیا مطلب ہے؟
سخت کا بھی معنی ہے یعنی سخت عذاب ہے، لیکن اس عذاب کا ایک بوجھ بھی ہوگا، بوجھ ہوگا، بھاری ہوگا، وہ ہیوی ہوگا. ایک تو آگ میں لوگوں کے جسم اتنے پھول جائیں گے، ایک ڈاڑھ پہاڑ برابر ہو جائے گا، اور اسی طرح جو سائز ہوں گے لوگوں کے وہ بھی بہت بھاری ہو جائیں گے. آپ خود سوچیے کہ جب انسان کے اوپر موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز مصیبت. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ جتنے بھی سمارٹ ہلکے پھلکے جو بھی ہوں، لیکن اگر بخار ہو جائے، تھوڑا سا زکام ہو جائے، بیمار ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک قدم من کا لگتا ہے. یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک جلی ہوئی بچی دیکھی تھی جو جلنے سے پہلے بہت دبلی پتلی تھی، اور جلنے کے بعد جب یہ اسے ہسپتال میں دیکھنے کے لیے گئی تو پہچان نہ سکی، وہ بیڈ پہ پوری نہیں آ رہی تھی، اتنی پھول چکی تھی. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ذرا سے کوئی گرم پانی گر جائے تو کتنا بڑا آبلہ بنتا ہے، اسکن پھول کے کہاں چلی جاتی. ہم جب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں نا تو بس ایسے ہی رٹی رٹائی باتیں کر جاتے ہیں، محسوس نہیں کرتے. یہ عذاب غلیظ کا لفظ کو معمولی لفظ نہیں ہے، چاہے وہ گاڑھے کے معنی میں ہو، چاہے وہ موٹے کے معنی میں ہو، بھاری کے معنی میں ہو، سخت کے معنی میں ہو، ہم ان کو کھینچ لے جائیں گے غلیظ عذاب کی طرف، یعنی جو ان کو نقصان دے گا، جانا نہیں چاہیں گے لیکن مجبور کریں گے، زبردستی پھینک دیں گے. کبھی آپ نے کسی کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا کہ کوئی کسی کس کو باندھ کے رسیوں سے گھسیٹ رہا ہو، وہ ادھر جانا نہ چاہے اور وہ پکڑ کے اس کو کھینچ کے گھسیٹ کے ادھر پھینک دے؟ یعنی کس قدر بے بسی کی علامت ہے نا. اب آپ دیکھیے، ایک راستہ ہے خدا رخ ہونے کا، من یسلم وجہہ الی اللہ، دوسرا ہے انکار کا، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جانے کا. سب نے وہاں جانا ہے. ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیوں نہیں اپنا رخ اس کی طرف کرنا چاہتے؟ کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ متاع قلیل، دنیا کے حقیر فائدے جن کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے وقت نہیں پاتے اپنی زندگی میں. حقیر فائدے ہمیں یکسو نہیں ہونے دیتے اس کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا فائدہ دے دیں گے ہم ان کو. ہم تھوڑے فائدوں کی خاطر ہی تو دین قربان کیے بیٹھے ہیں نا، دین کی طرف نہیں آتے کہ پھر ہمارا یہ چھوٹا سا فائدہ یہ چلا جائے گا ہاتھ سے. اور دنیا کا کوئی بھی فائدہ آپ کوئی نام لیں، کسی فائدے کا کچھ گنیں، سب قلیل ہیں آخرت کے مقابلے میں. کچھ بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے یہاں. ہم کبھی سوچے نا کہ چھوٹی سی بازو کا دنیا بچانے کے لیے، چھوٹی سی عزت بچانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹے سے فائدے کے لیے ایمان بیچ ڈالتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کچھ بھی مل جائے دنیا میں وہ کیا ہے؟ قلیل، تھوڑا، حقیر. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے. یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. مجبور ہے کہنے پہ کیونکہ اتنے دلائل ہیں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ پتھر کا بت جس کے آگے میں ہاتھ جوڑے میں یہ کچھ پیدا کر سکتا ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کر سکتا. تو اتنا تو ان کو ماننا ہی پڑتا ہے کیونکہ دلائل اتنے ہیں اللہ کی خلاقیت کے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. قل الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ کہ حجت تمام ہو گئی. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے. یہ نہیں جانتے، پھر شرک کر بیٹھتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. ملکن و خلقن و عبیدن، ملکن مالک وہ ہے، خلقن خالق وہ ہے، عبیدن معبود وہ ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے. کس سے؟ اپنی مخلوق سے. الحمید تعریف کیا ہوا ہے، سراہا ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو اس کی تعریف؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اور اگر بے شک جو بھی زمین میں ہے درختوں میں سے،
یعنی سارے درخت، من شجرتن کوئی بھی، اقلام قلمیں بن جائیں، قلم کی جمع اقلام، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی مدد کریں یعنی سیاہی بن جائیں، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر، ابحر کیا ہے جمع، ما نفدت نہ ختم ہو، کلمات اللہ اللہ کے کلمات، اللہ کے عجائب قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی صفات، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے، پیچھے کہا نا کہ وہ تعریف والا ہے، وہ بے نیاز تعریف، اس کی تعریف لکھنے کے لیے، اس کے کمالات کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی باتیں لکھنے کے لیے، اگر دنیا کے سارے درخت قلم بنا دیے جائیں تو سارے درخت گھس جائیں، وہ ساری کلمیں ختم ہو جائیں، لکھ لکھ کے، گھڑ گھڑ کے، لکھ لکھ کے، کیونکہ آپ نے دیکھو کہ پینسل ہوتی ہے نا جیسے، تو آپ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں پھر گھڑتے ہیں، پھر لکھتے ہیں پھر گھڑتے ہیں، تو کرتے کرتے کیا ہوتی، ختم ہو جاتی۔ یہ تو ہے ایک پینسل، اگر دنیا بھر کے درختوں کی پینسلیں بنا دی جائیں، ساری پینسلیں ختم ہو جائیں، اور سارے سمندر اگر سیاہی بنا دیے جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر اور ڈال دیے جائیں اس سیاہی کی دوات میں، وہ ساری انک ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو، وہ ہماری امیجنیشن اور ہمارے علم سے بیونڈ ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے نا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ مدد اور مداد اور مد یا مدو کا معنی ہوتا ہے دوات میں روشنائی ڈالنا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں تم سب کی پیدائش اور تم سب کا زندہ کرنا، الا مگر اتنا ہی کام، کنفس واحدہ جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا۔ اللہ کے نزدیک ساری آدم کی اولاد کو پیدا کرنا، مارنا، مار کے پھر اٹھانا، بس ایسے ہی ہے جیسے اس کے نزدیک ایک آدم کو پیدا کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورۃ القمر آیت 50۔ سورۃ النازعات 13-14 میں آتا ہے فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک ڈانٹ سے سارے لوگ اٹھ کے سامنے میدان میں آ کھڑے ہوں گے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، تم جانتے نہیں، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، سب چل رہے ہیں ایک مقرر وقت تک، ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز کام کر رہی، اور ہر چیز کی حرکت کب جا کے رکے گی، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا۔ جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے، اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر ستارے کی ایک زندگی ہے جس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ستارے مرتے بھی ہیں نا، ختم بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر پلانٹ کی، سورج کی زندگی کا ایک وقت ہے، اس کے بعد قیامت کے دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، تو کل یجری الی اجل مسمی، تو اجل مسمی سے ایک مراد تو قیامت کا دن ہے، اور دوسرے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی، یہ وہاں جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے کہ قرب قیامات کی علامت میں آتی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو ہر روز سورج ہم تک پہنچنے سے پہلے
اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا مرکزی نقطہ کون سا ہے جہاں جا کر وہ اجازت طلب کرتا ہے. روٹیشن میں تو ہے، لیکن یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر روز اجازت مانگتا ہے آگے چلنے کی. اور ایک دن آئے گا کہ اسے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، کہے گا واپس جاؤ، تو پھر وہ واپس نکلے گا تو وہ مشرق کی بجائے مغرب ہوگا سب کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہاں تک کہ دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. اسی طرح چاند کا معاملہ ہے، جیسے وہ جانور پانی نکالتے ہیں نا تو وہ گول گول گھومتے رہتے ہیں، تو اس طرح سورج بھی گول گول گھوم رہا ہے اور اس گھومتے گھومتے ایک مقام پر اجازت لے کے پھر اگلا چکر شروع کرتا ہے، پھر اگلا. اور جس دن آگے جانے کی نہیں واپسی کی کہی جائے گی تو وہ واپس پھر جائے گا. تو یہ الی اجل مسمى سے پھر دو معنی مراد ہوئے، ایک تو قیامت کا دن اور دوسرے وہ دن جب سورج آگے جانے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. ذالک، یہ یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، بِأَنَّ اللَّهَ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ اور بے شک جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، یعنی ان کا کوئی کمال نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت بلند بہت بڑا ہے. تو خلاصہ ان آیات اور نشانیوں کے بتانے کا کیا ہے کہ اصل خالق اللہ ہے، تو معبود بھی وہی ہے، دعائیں بھی وہی سنتا ہے، لہذا لوگ اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتے ہیں تو وہ ایک بیکار کام کر رہے ہیں. اور وہ یاد رکھیں کہ اللہ العلی الکبیر ہے. اب دیکھیے کہ دونوں کا معنی بڑا بلند ہے، لیکن ایک کے بعد ایک کا آنے کا مطلب کیا ہے اور زیادہ زور اور تاکید ہے. هو العلی الکبیر، وہی اصل میں بڑا ہے، وہی اصل میں بلند ہے. کنسنٹریٹڈ ہو، چاہے وہ میٹھی ہو یا نمکین ہو یا کڑوی ہو یا مرچیں ہو یا اینی تھنگ ٹیسٹ کرنے کی، یا پھر جیسے کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی کپڑا ہے یا کرٹن ہے، کسی بھی سینس میں آپ دیکھیں تو کوئی ایسنس ہے، خوشبو ہے، تو جس چیز میں جتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی ہے، جیسے کڑوی چیز ہے تو جو کنسنٹریٹڈ ہوگی وہ تھوڑی سی بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی. اسی طرح جو اللہ کی محبتوں سے، انعامات سے، نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کی طرف نہ پلٹے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، پھر اسے وہاں پھینکا جائے جہاں اس کا علاج ہو سکے. اوکے، آگے چلتے ہیں. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان الفلک، بے شک کشتیاں، تجری فی البحر، سمندر میں چلتی ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت لے کر، رزق اٹھا کے، تمہارے سامان، تمہاری ضرورت کی طرح طرح کی چیزیں، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں. یعنی سمندر کا سفر تمہیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس کی نشانیوں سے بھرپور ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہو، بہت شکر گزار ہو، خوب تحمل کرنے والا ہو. صبار مبالغے کا صیغہ ہے، اور شکور بہت احسان ماننے والا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر اور شکر ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں انسان کو بہت سے فائدے عطا کرتی. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ سیکھنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، فائدے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن وہ ملیں گی کس کو؟ جو پہلے درجے پر صبر کرے جب تک وہ مل نہ جائے، اور جب مل جائے تو کیا کرے؟ شکر کرے. صبار بھی مبالغے کے لیے اور شکور بھی مبالغے کے لیے. اور خاص طور پر سفر میں ان دونوں صفات کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ دو کوالٹیز ضروری چاہیے ہوتی ہیں، اور خصوصاً سمندری سفر
ایک جو مسلسل سکنس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہے بھی نہیں مجھے تو سکنس ہوتی ہے میں تو جا ہی نہیں سکتا. میں نے جب تک کیا نہیں تھا تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میں سمندر کا سفر کروں گی اور کیا کیا نظر آئے گا اور کیا مزہ آئے گا، اور باہر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھیں گے. اور لیکن جو ہی بیٹھے اور میں شوق میں اوپر چڑھ گئی چھت پہ، ایک دم چکر آنا شروع ہو گئے اور بالکل ہوا برداشت ہی نہ ہو. تو اس وقت مجھے ہوش آئی کہ یہ تو کوئی مختلف ہی چیز ہے جو میں نے امیجن کی تھی. تو بہرحال اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم آیاتہ، وہ نشانیاں تمہیں وہیں جا کے نظر آتی. جو سمندر میں جا کے، اور عین بیچ سمندر کے، جب چاروں طرف کوئی آبادی نظر نہیں آتی، کچھ نہیں نظر آتا، صرف جس کشتی پہ آپ بیٹھے یا جہاز پہ بیٹھے وہ، اور اوپر آسمان، اور دائیں بائیں پانی اور پانی اور پانی. شور بھی بہت ہوتا ہے، جہاز کا اپنا خوب شور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کہیں کہیں کوئی پرندہ نظر آ جاتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت اور وسعت آسمانوں کی اور پانی کی بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس میں. تیسرا حصہ تو زمین پہ پانی، اور 3 حصے مخلوق سمندر کے اندر ہے. لیکن ان نشانیوں سے صرف وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر برداشت ہو، خوب صبر ہو، خوب صبر کر سکتا ہو، صبار ہو. اور پھر جو وہ سیکھتا جائے، جو کچھ وہ پاتا جائے، اس پر شکر بھی کرتا جائے. اسے پھر اپنے ذات کا حصہ نہ بنائے، خود کو کریڈٹ نہ دے کہ میرا یہ علم اور میرا یہ کمال اور میری یہ قدرت. یعنی ہو سکتا نہیں کہ آپ کو اللہ کی قدرت نظر نہ آئے اور توحید سمجھ نہ آئے. جو توحید کا سبق سمندر میں جا کے آپ کو مل سکتا ہے وہ خشکی پہ نہیں ملتا. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، اور اس سمندر کو کس نے مسخر کیا کہ اس پر کشتی چل سکے. یہ اللہ کا فضل ہے اور انعام ہے، بس اللہ ہی کا کرم، کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں. ورنہ سوفسٹیکیٹڈ آلات کے ہوتے ہوئے، ہر طرح کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں. ٹائٹینک کی مثال سب کے سامنے. تو یہ جو نعمت اللہ ہے اس کے 2 معنی ہوئے. پھر ایک تو یہ کہ یہ بس اللہ کا فضل ہے کہ یہ کشتی چلتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ نعمتیں جو کشتی اٹھا کے ادھر سے ادھر آپ کے لیے کرتی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، بے بسبب بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کے سبب، اللہ کی رحمت اور فضل سے، اور بے ساتھ بھی، معیت کی بھی ہے کہ وہ ساتھ لے کے چلتی. کیونکہ موسٹلی سمندر میں کشتیاں سیر کے لیے نہیں بلکہ سامان کی بار برداری، ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوتی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اصل میں جو بھی اسباب اس میں ہیں وہ ساروں کی طرف اشارہ نعمت میں. یعنی خواہ وہ ہوا ہے یا وہ پانی کے اندر جو اللہ نے رکھی ایسی صلاحیت کہ وہ اسے اٹھا لے. دیکھیں نا، یہ پانی کی بھی تو ایک طاقت ہے نا کہ وہ کشتی کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھتا ہے، ورنہ تو آپ ایک سوئی بھی ڈالیں تو ڈوبنے لگتی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، کالظلل سائبان کی طرح. سائبان کس کو کہتے ہیں؟ شامیانے کو، بہت بڑا امبریلا. یعنی سمندر کے بعض مقامات پر ایسی لہریں ہوتی ہیں جو پورے شامیانے کی طرح اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور اوپر سے آ کے ڈھانپ لیتی ہیں. ظلل جو ہے یہ ذلت ان کی جمع ہے، ذل سائے کو کہتے ہیں. تو سائبان کس لیے ہوتا ہے؟ سائے کے لیے. دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، دین کو بس اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر کوئی اور یاد نہیں آتا وہاں. مخلصین کا لفظ اخلاص سے ہے، اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ہر ممکن ملاوٹ سے پاک کرنا، خالص کرنا، پیور. کسی چیز کو بالکل پیور کر دینا. جیسے پیور واٹر کیا ہوتا ہے؟ کلین، کلیئر، بالکل صاف ستھرا، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک. تو کوئی بھی چیز جب وہ بالکل ہر میل کچیل گندگی سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ خالص کہلاتی ہے.
دودھ خالص بغیر کسی ملاوٹ کے، یعنی اس میں کوئی اور چیز نہ ملی ہوئی ہو، آمیزش نہ ہو. تو دین بھی خالص کب ہوتا ہے؟ جب وہ صرف اللہ کے لیے ہو، شرک سے پاک ہو، غیر اللہ کی ملاوٹ سے خالص ہو. کسی اور کو یاد نہیں کرتے سمندر میں اس وقت، سب بھول جاتے ہیں، اگلے پچھلے، صرف ایک یاد رہتا ہے. تو جیسا اخلاص اور توحید وہاں نظر آتی ہے، ویسے ہی اگر پلٹ کے آئے تو بات بنے گی. فلما نجاہم، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے، فلما نجاہم الی البر، جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، یعنی وہاں جہاز ہچکولے کھا رہا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا، سب نے دعائیں کی، خالص ہو کر واپس آ گئے خشکی پر. فمنہم مقتصد، تو بعض ان میں سے مقتصد ہوتے ہیں، درمیانی چال چلنے والے، میانہ رو، قاف صاد دال، قصد اعتدال کے لیے آتا ہے، اسی طرح متوسط راستہ اختیار کرنے کے لیے. قرآن پاک میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. فمنہم ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. کچھ لوگ تو ظالم ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. کچھ لوگ درمیانی چال چلتے ہیں، اور کچھ لوگ سابق بالخیرات باذن اللہ، نیکیوں میں اللہ کے اذن سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اسی لیے مفسرین نے مقتصد کے یہاں 2 معنی کیے. بعض کہتے ہیں کہ یہ کفر کے مقابلے میں اسلام ہے، کیونکہ آگے آئے گا وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر غدار ناشکرا. تو یہاں اس غدار کے مقابلے میں مقتصد آیا ہے کہ جو سیدھے رستے پہ چل رہا ہو. اور بعض نے کہا کہ کچھ لوگ سمندر میں تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نجات پا گئے تو ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیں گے باہر نکل کے، یعنی بہت کچھ کریں گے. لیکن جب باہر آتے ہیں تو آ کے وہ بہت کچھ والی بات بھول جاتے ہیں، بس درمیانے رہتے ہیں. اب اس میں اگر تو اس کو لیا جائے کفر اور اسلام کے اس ریفرنس میں، تو بعض لوگ اپنے اسلام پہ قائم رہتے ہیں، اور اگر وہ پہلے ہی مسلمان تھے اور وہاں جا کے کچھ مشکل پیش آئی تو وہاں انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ ہم اس سے زیادہ نیک بنیں گے، لیکن واپس آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ درمیانے سے ہی رہتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں، تیز نہیں چلتے نیکی کے رستے میں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی دونوں معنی. کفر کے مقابلے میں لیا جائے تو مراد ہے کہ کچھ لوگ آ کے اپنا وعدہ یاد رکھتے ہیں، سیدھے رستے پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈوبنے جو لگے تھے، انہوں نے منت مانی کہ باہر نکلے تو ہم مسلمان بن جائیں گے. وہ آئے، مسلمان ہو گئے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل. اور بعض کیا ہے، اگر اس کو کفر کے مقابلے میں نہ لیا جائے، اگر کوئی شخص ویسے ہی مسلمان اور وہاں جا کے پھنس گیا، عام پیدائشی مسلمان، روایتی مسلمان، تو وہاں اس نے جا کے کیا کہا پھنسنے کے وقت؟ اب اگر میں یہاں سے نکلا تو میں کیا بن جاؤں گا؟ عمر فاروق بن جاؤں گا. لیکن جب واپس آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بس وہ درمیانہ ماڈریٹ. مقتصد جو ہے ماڈریٹ کے معنوں میں بھی ہے. فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، الا مگر، کلو ہر ایک، خطار کون ہے؟ غدار. خطارا تے کے ساتھ، توئے کے ساتھ نہیں، خطارا سخت بے وفائی کرنے والا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقتصد پھر کس معنی میں ہوگا؟ وعدے توڑنے والے، بے وفائی کرنے والے کے. کفور انتہائی ناشکرا یا سخت انکار کرنے والا. سمندر میں جب مصیبت آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جلدی منتیں نظریں ماننے لگتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جان بچ جائے. جب اللہ بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، مصیبت سے نکل کے سمندر پہ گھر آرام سے پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی زندگی تو واقعی بدل جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا؟ کون وعدے بھولتے ہیں؟ جو غدار ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکرا پن کرتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا 67 میں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا
پکار رہے ہوتے ہو. لیکن جو مخلص مومن ہوتا ہے وہ اپنے وعدے نہیں بھولتا، غدار اور ناشکرا اپنے وعدے بھولتا ہے. دنیا میں ہمیشہ آپ کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اپنے عہد نبھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، ہے نا. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے تو بہت سے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب پورا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نظریں پھیر لیتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں. مثلا بچوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. جب بچے کو کسی کو آپ سے کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی مطلب ہوتا ہے تو کیسے کیسے پرومیسز کرتے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، بس ایک دفعہ آپ فلاں کھلونا ہمیں لے تو دیں، آپ کی سب باتیں ہم پوری کریں گے. لیکن جب چیز مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوری ہم بھول گئے تھے. وعدوں کی پابندی جو ہے اور کمٹمنٹ نبھانا جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سب اپنے دل میں کچھ سوچتے رہتے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. اور اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ کیا وعدہ نبھاتے ہیں. ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناشکرا بھی کہہ رہے ہیں. کفور کا کیا معنی ہے؟ سخت ناشکرا، جو نعمت پا کے اس کی قدر نہ کرے. اور سخت غدار، بے وفا، کہ جو مشکل کے وقت تو اللہ والا بن جائے اور جب مشکل ٹلے تو سب بھول جائے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، بے وفائی نہ کیا کرو. واخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو. یومن یہاں کیا ہے؟ قیامت کا دن. فاعل ہے مفعول ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے؟ مفعول ہے. علامت کیا ہے؟ منصوب ہے، دو زبر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے، جتنی مرضی گرامر آپ کو آ جائے، جب تک پریکٹس پہ پریکٹس نہیں کریں گے، تطبیق نہیں کریں گے، یاد نہیں رکھ سکیں گے. یہ چیز صرف پریکٹس سے آتی ہے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے میتھمیٹکس ہوتا ہے، آپ جتنے مرضی فارمولے یاد کریں لیکن جب تک آپ ان کو اپلائی نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ وہ الگ یاد رہیں گے اور وہ الگ. اچھے نمبر لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے میتھمیٹکس میں؟ پریکٹس. کتنی؟ جتنی کریں کم ہے یا نہیں؟ گرامر کا بالکل یہی حال ہے، صرف پریکٹس سے آتی ہے، یہ کرتے رہنے سے آتی ہے. صرف ایک دفعہ فارمولا یاد کر لینے سے نہیں آتی کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے. مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پر کوئی کام ہو، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اور فاعل کی علامت یہ ہوتی ہے. نہیں، جب آپ وہاں پہچانیں گے پھر پتہ چلے گا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب تک وہ نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی، ورنہ پھر ایک ہی بات کہتے رہیں گے. کیا؟ مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یومن. اچھا، یوم دن ظرف بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ظرف کا معنی نہیں کریں گے کیونکہ قیامت کے دن ڈرنے کو نہیں کہا جا رہا. دنیا میں قیامت کے دن سے ڈرنے کو کہا جا رہا ہے، اس لیے مفعول کا معنی ہوگا. واخشوا یومن لا یجزی والد، نہیں کام آئے گا، نہیں بدلہ دے گا کوئی والد، ان ولدہ، اپنے بچے سے. ولد کون سا اسم ہے؟ اسم جنس ہے، واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی والد اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا، چاہے ایک ہو یا زیادہ، مذکر ہو یا مؤنث. اور پھر بچہ اور بچے کا بچہ بھی آتا ہے اس میں، پوتا پرپوتا سب آتے ہیں. تو یہ ایک لفظ جو ہے نا، یہ بہت کچھ اپنے اندر گھیرا ہوا ہے. ٹھیک. کوئی والد اپنے ولد کے کام نہ آئیں گے، اپنے ولد کو کچھ نہیں دے سکیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ والد سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ ولد کے لیے. لیکن قیامت کے دن والد ولد کو کچھ نہ دے سکیں گے. لا یجزی والد ام ولدہ ولا مولود، اور نہ کوئی مولود. یہ کیا ہے مولود؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو پیدا ہوا، جنا ہوا. ہوا وہ، جازن بدلہ دینے والا، کام آنے والا، ان والد ہی اپنے والد سے، شیئا کچھ بھی. اب بات یہ ہے کہ پہلے ولد کا پھر مولود کیوں کہا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، ولا ولد ہوا جازن ام والد ہی شیئا. اس میں فرق ہے. چاہے تو بتا دیتی ہوں، اگر بھاری ہے تو چھوڑ دیتی ہوں. بتا دوں؟ اوکے چلو بتا دیتی ہوں. بات یہ کہ مولود ہوتا ہے وہ ایک بچہ جو پیدا ہو، یعنی سنگولر، ون سنگولر چائلڈ جو پیدا ہوا اس سے. ڈائریکٹ
حقیقی بیٹا، اپنا بچہ، وہ بچائے گا نہیں باپ کو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اگر مولود جو ہے باپ کے کام نہیں آ سکتا جس نے اس کو پیدا کیا، تو دادا اور پردادا کے کام وہ کہاں سے آئے گا؟ جب ہم ولد کہتے ہیں تو اس میں بیٹا پوتا وغیرہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے. جب مولود کہتے ہیں تو اس سے مراد ڈائریکٹ بس فرسٹ چائلڈ جو ہے، یعنی اپنا بچہ. تو اگر کسی کو اس کا اپنا بچہ کام نہیں دے رہا، تو پھر وہ بچہ اگر باپ کو نہیں کام دے رہا تو دادا کو دے گا، کسی چچا کو دے گا، کسی اور کو دے گا، کسی کو بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے. ولا مولود، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، وہ بھی بچہ، لیکن اس بچے کے معنی میں گہرائی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. اور یہاں ایک سنگولر، کوئی ایک بھی نہیں کام آئے گا. فرسٹ ریلیشن میں بھی کام نہیں آئے گا، آگے تو چھوڑے. جی عربی زبان کی گہرائی ہے کہ اگر آپ اس طرح پڑھنے لگے نا، ایک قرآن کا ایک اور ہی لطف آئے گا. ہم کہتے ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے، ہم نے قرآن پڑھ لیا. کہاں سے پڑھ لیا قرآن؟ خالی ٹرانسلیشن سے نہیں بات بنتی. بہت سے لوگ ٹرانسلیشن پڑھ کے سمجھتے کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ حشر نشر کا، جزا کا، بعث کا، اور کوئی کسی کے کام نہ آنے کا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں کس چیز نے ہمیں بھلا رکھا ہے آخرت سے؟ کس چیز نے؟ دنیا کی زندگی نہیں نا. دنیا کی مشغولیت، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے کام، دنیا کی اٹریکشن، کیا چیز بھلاتی؟ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو ذرا غور کریں کہ مجھے کیا چیز موت کو بلاتی ہے، قبر کو بلاتی ہے، آخرت کو بلاتی ہے، حساب کتاب کو بلاتی ہے، کیوں بھول جاتی ہوں؟ روز پڑھتی ہوں، روز بھول جاتی ہوں، کیوں؟ کیا یقین نہیں؟ کیا معلوم نہیں؟ سب پتا ہے. پھر کیوں؟ کیونکہ دنیا ہمیں اپنے اندر اتنا انوالو کر لیتی ہے، ہم پھر وہاں جا کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم پھول جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی سے چونکایا جا رہا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. مثلاً آج کل آپ دیکھیں ہر طرف گرینری ہے، ہریالی ہے، ہر چیز بلوم کر رہی ہے، گھاس تک پھولوں سے بھرے ہوئے. جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے شاید یہ فار ایور ہے. اب بھولے ہوئے ہیں کہ خزاں آنے والی ہے. جولائی اگست، بس 2 مہینے کی بات، سارا سین پھر بدل جائے گا. 2 اور چلے تو اور بدل جائے گا. لیکن جب یہ سب دیکھتے ہیں تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کبھی یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اس کو نہیں یاد رکھتے، یا آنے والے کو نہیں یاد رکھتے کہ یہ پھر ہوگا. اس پہ پھول نہ جاؤں میں کہ میرا گارڈن بہت اچھا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. انسان جب رونقوں میں ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، بال بچوں میں ہوتا ہے، دنیا کی کامیابیاں اس کو مل رہی ہوتی ہیں، کچھ مرضی کی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے تو دل در پار ہو گیا، میں تو بڑا کامیاب ہو گیا، یہی تو چاہیے تھا. لیکن یہ نہیں، منزل کچھ اور ہے، آگے ہے. پھر بھول جاتے، جانتے ہوئے بھی بھول جاتے. آج صبح میں سن رہی تھی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. محسنین کون ہوتے ہیں؟ یہ کتاب ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے. کون ہے جو یؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ یقین ہی نہیں ہے. کیوں نہیں یقین؟ یہ مشکل ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز. فعول کے وزن پر غرور، غرور نہیں ہے، غرور فعول، اشارہ ہے شیطان کی طرف جو انسان کو بھلواتا رہتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں مشغول رکھتا ہے. سورۃ النساء 120 میں بھی آپ نے پڑھا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. تو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. جو برا کرے گا سزا پائے گا. جب پتا ہے ہمیں کہ برا کرے گا تو سزا پائے گا، پھر کیوں بھول جاتے ہیں اور کتنی جلدی بھولتے ہیں. تو کیا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. نمبر 1، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو.
نمبر 2 بخشو یومن، اور اس دن سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو. کیوں؟ کوئی باپ بچے کو اور کوئی بچہ باپ کو کچھ نہ دے سکے گا، کچھ نہ دے سکے گا، کوئی کام نہیں آ سکے گا. دنیا میں تو آپ دیکھیں جیسے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سکھایا، ہر ماں باپ اپنے بچے کو اپنے اپنے طریقے پہ کچھ سکھاتے ہیں. مصیبت پڑے تو ماں باپ بچوں کے کام آتے ہیں، بچے ماں باپ کے آتے ہیں. تھوڑا سا دکھ تکلیف ہو دوڑے چلے جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کی طرف. اور دنیا میں اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت اور اس کے بچے پاس نہ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا بد نصیب ہے، ہائے بیچارہ، کوئی نہیں اس کو سنبھالنے والا، کوئی نہیں اس کو دیکھنے والا. کہاں ہیں اس کے بچے؟ مر گئے اس کے بچے. سب سے پہلے کن کو کوستے ہیں؟ ماں باپ پہ کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے کن کی شامت آتی؟ بچوں کی. اور اسی طرح بچوں پہ کوئی آئے، کسی بچے کو کچھ ہو جائے اور ماں پاس نہ ہو، کیا ہوتا ہے؟ شامت کس کی آتی؟ ماں کی آتی. کہاں تھی تم؟ بچہ گر جائے تو ڈانٹ کس کو پڑتی؟ ماں کو. حالانکہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ بچہ گرے. کیوں؟ اس لیے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ماں ٹیک کیئر کرے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ بچے کام آئیں، بچے ٹیک کیئر کرے ماں باپ کی. لیکن قیامت کا دن اتنا سخت کہ سب سے قریب ترین رشتہ جس سے مدد ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، توقع رکھی جا سکتی ہے، وہ کام ہی نہیں آ سکتے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ اگر مصیبت میں پھنسا ہوا شخص، بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی کو بلائے گا بھی کہ آؤ ذرا میرا بوجھ اٹھاؤ، کچھ بھی اٹھا نہیں سکے گا، خواہ قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو. اتنا بے وفا دن ہے. تو ڈرو اس دن سے، اور کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا ہوتا ہے دھوکا؟ ہم ماں باپ کو یا ماں باپ بچوں کو خوش کرتے کرتے اپنی آخرت بھولے رہتے ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کروں بچے چھوٹے ہیں. دین نہیں سیکھ سکتی، کیا کروں بچوں کی بڑی مجبوری ہے، بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں. اور ماں باپ بڑے ہو جائیں تو بچے کیا کہتے رہتے ہیں؟ ماں باپ بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی دینے ہیں. بچوں کے خیال کرتے ہوئے اللہ کے حق نہیں بھول سکتے. نماز کوئی نہیں معاف ہوتی، بچوں کی ضروریات پوری کرتے کرتے زکوٰۃ نہیں معاف ہو سکتی. کوئی فریضہ نہیں ٹل سکتا کہ بچے ہیں، اور اسی طرح کوئی فریضہ نہیں ٹل سکتا کہ ماں باپ ہیں. جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور انہی حالات میں کرنا ہے، ان کے ساتھ کرنا ہے. ہمیں دنیا پہ اتنا یقین ہے کہ ہر وقت دنیا کے غم فکر میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اس کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں. اور اگر اس دن کا یقین ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو کرتے نا، اپنے لیے بھی کرتے اور کسی اور کے لیے بھی کچھ کرتے، کیونکہ اس کو ایک نئی نعمت ملی ہے، اس لیے وہ قدردان ہے. ہمیں مفت میں مل گئی، تو جو مفت میں چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عندہ علم الساعہ، اس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی. ایان مرساہا وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو خشک سالی کے بعد آتی ہے، فریاد اور انتظار کے بعد آتی. اسی لیے غوث اور وہ غیاث جو ہے وہ فریاد رسی کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور وہ اتارتا ہے بارش، یعنی جب خوب تم منتظر ہوتے ہو بارش کے کہ ہائے بارش آئے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی بھی شخص. ماذا تکسب غداً، کیا کرے گا وہ کل، کل کیا کرے گا. وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی شخص. بأی ارض تموت، وہ کس زمین پہ مرے گا، کہاں جا کے مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے. تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تعالی کے علم کا جو کمال ہے اور قدرت ہے اس کا اظہار ہے. ایک آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ اس صورت میں علم کے مادے سے جتنے لفظ آئے ہیں یا علم کے لیے جتنے لفظ آئے ہیں جیسے حکمت وغیرہ، ان کو آپ نے گننا ہے. مثلا اسی آیت میں آپ دیکھیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، ایک لفظ یہ ہو گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 2 ہو گیا. ان اللہ علیم خبیر 3 ہو گیا. اب آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں 3 دفعہ مادہ علم سے متعلق بات آئی، تو پوری صورت میں کتنی دفعہ آئی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، گننا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بار بار علم اور حکمت کی بات آئی. تو بات یہ ہے کہ
یہاں بھی اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ کے علم اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ اس کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے اس کا علم، اور اس میں خاص طور پر قیامت کا علم اس کے سوا کسی کو پتہ نہیں. عنده علم الساعہ بس. وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یہاں صیغہ بدل رہا ہے. وہ اتارتا ہے بارش، وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. اگرچہ یہ باتیں بھی علم غیب سے متعلق ہیں، لیکن اگر جزوی طور پر پارشلی کسی سبب سے کوئی جان لیتا ہے آلات سے یا اسی کے بنائے ہوئے نظام سے، تو یہ علم غیب نہیں ہوگا. کہ محکمہ موسمیات اگر سیٹلائٹ سے یہ دیکھ لیتا ہے کہ فلاں جگہ سے بادل چل رہے ہیں اور اس طرف کو آ رہے ہیں اور اتنی رفتار سے آ رہے ہیں اور اس جگہ جا برسیں گے، اور اس میں پارشلی کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے اگرچہ وہ 100% کبھی بھی صحیح نہیں ہوا. آپ کے تجربے اور مشاہدے میں ہوگا کہ کتنی دفعہ یعنی ویدر الارمز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہوتا کچھ نہیں، وہ بائی پاس کر جاتا ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار کچھ اندازے ساری کوششوں کے باوجود کچھ صحیح بھی ہو جاتے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. اگر جزوی طور پر کسی نے دیکھ ہی لیا کچھ مشینوں کے ذریعے تو یہ علم غیب نہیں. مشین سے جاننا اور مشین کے بغیر جاننا فرق ہے. اللہ بغیر کسی مشین کے جانتا ہے تو اس کا علم اور بندے کا علم فرق ہے. اللہ کلی طور پہ جانتا ہے، بندہ جزوی طور پہ اندازہ صرف لگاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا دیکھ لیتے ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی اندازے کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری تھوڑی بہت پتہ چل گئی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس بچے کی عمر کیا ہوگی، یہ بدقسمت ہے، یہ خوش قسمت ہے، اس کی رزق روزی کتنی ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتا. وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے، نیک ہوگا، بدبخت، جنت والا ہے، دوزخ والا ہے، کتنا جیے گا، کب مرے گا، کس زمین پہ مرے گا، صرف وہ جانتا ہے. تو یہ لوگ بہت اس آیت کو لے کے چیلنج کرنا شروع کر دیتے، جی قرآن میں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو پتا رحم میں کیا. اب تو لوگوں کو پتا چل گیا. کیا پتا چل گیا؟ کچھ پتا نہیں چلا. اور پھر نیکڈ آئی سے تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. اگر کسی مشین کے ذریعے کچھ تھوڑا بہت اندازہ لگا لیا تو وہ اللہ کے علم کے مقابل ہے. اللہ کا علم کامل ہے اور بندے کا ناقص ہے. پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ کی صفات اور جو نام ہے، کہ اگر ایک صفت اللہ کے لیے آ رہی ہے اور وہی بندے کے لیے بھی آ رہی ہے تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ کامل ہے اور بندے کا ناقص ہے. اس کا ذاتی اور بندے کو دیا ہوا اللہ نے، اس کا اپنا نہیں ہے یہ. اور جتنا وہ چاہے دے دے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو اس میں شرک نہیں ہوتا. جتنا وہ چاہے کسی کو دے دے تو یہ اس کا دیا ہوا ہے. انما انا قاسم واللہ المعطی، اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. جیسے نبوت کا علم ہے یا جو بھی، تو دینے والا تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ينزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. پھر آپ دیکھیے وما تدری نفس، نہیں جانتا کوئی شخص. تدری، درا یدری جو ہوتا ہے یہ عام جاننا نہیں. اب یہ بھی علم کے لیے لفظ ہے، جب آپ گنیں گے اس کو بھی ساتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ یدری کیسا جاننا، ایک یعلم ہے اور ایک یدری پرسیو کرنا. اصل میں درایت اس جاننے کو کہتے ہیں جس میں ذاتی ہیلہ، کوشش اور غور و فکر کا دخل ہو. ٹھیک ہے؟ درایت کون سا علم ہے؟ جس میں ذاتی کوشش اور غور و فکر ہو. فکر و نظر سے جاننا کسی چیز کو، یعنی محنت سے جاننا. مراد اس سے کیا ہے پھر؟ کہ اگر تم اپنی ظاہری باطنی ساری کوششیں لگا دو، ساری انرجیز لگا دو، جتنی مرضی محنت کر لو، کہیں سے پتہ نہیں چلا سکتے کہ کل کیا کرو گے. کوئی طریقہ ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ کسی مشین سے، نہ کسی آلے سے، نہ کسی اور چیز سے. کل کا دن کیسا دن ہوگا کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس، یاد رکھیے تدری کیسا جاننا، ہیلے سے، کوشش سے، محنت سے، اپنی ایفرٹ، انرجی، غور و فکر سب لگا کے جتنا چاہو سر کھپا دو، نہیں پتہ کر سکتے کیا. ماذا تکسب غدن، کل کیا کرو گے. اور تکسب میں خاص طور پر کمائی کرنا، اچھے کام کرو گے برے کرو گے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سی پلاننگز کر کے رکھتے ہیں، کل تو ہم یہ کر لیں گے، میرا یہ کل کا یہ ٹارگٹ، یہ ڈیڈ لائن ہے فلانا کام کرنے کی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہاں جاتی ہیں ڈیڈ لائنز؟ جتنے مرضی ارادے باندھ دیں، جب تک اللہ توفیق نہ دے کچھ بھی نہیں کر سکتے.
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس، اور نہیں کوئی بھی جانتا. پھر تدری ہے، تعلم نہیں ہے. اللہ چاہتا تو یہاں کیا لفظ لکھ سکتا تھا، فلا تعلم وما تعلم، لیکن کیا کہا، تدری کا لفظ رکھا. کتنی مرضی کوشش کرو نہیں پتا چلا سکتے کس بات کا. یہی ہر دن تموت، کہاں مرو گے، کہاں کوئی جان ختم ہوگی، کس زمین پہ مرے گی، کسی کو نہیں پتا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس کو سب پتا ہے، وہ سب جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. زندگی اور موت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اس سے انسان کی بے بسی. شروع صورت میں ہم نے دیکھا کہ کتاب کی بات ہی کہ یہ کتاب جو ہے وہ حکمت والی ہے نا، اور یہ آیات جو ان میں بہت حکمت کی باتیں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے کہ آپ کے اندر احسان کی صفت ہو. احسان کس میں ہوتا ہے؟ جس کے اندر صلاۃ، زکوٰۃ اور آخرت کا یقین ہو. ایسے لوگوں کا اینڈ کہاں ہوگا؟ فلاح، یعنی کامیابی حاصل ہوگی. لیکن کچھ لوگ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی بیکار چیزوں میں مشغول ہیں، دل بہلا رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ہر چیز میں فن، انٹرٹینمنٹ، ہر وقت نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اور حتیٰ کہ دین کی چیزوں میں بھی ہم جب ہی خوش ہوتے ہیں جب اس میں کوئی فن ہو، یا نہیں؟ اتنا مزاج بگڑ گیا ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ بات اچھی نہیں لگتی، کوئی سنجیدہ چیز پسند نہیں آتی. اسی لیے لوگوں کو جب اللہ کی طرف، دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا دل کیوں نہیں لگتا، کیوں بوجھ لگتا ہے، کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، جس کو عام معروف معنوں میں فن کہا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے دین میں بھی نکال لیے طریقے، یا نہیں؟ بہت سے ایسے دینی کام ہیں جو دین کے نام پہ ہوتے ہیں لیکن صرف دل بہلانے کے طریقے ہیں. اور اس میں بھی لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے کہ چلو کسی طرح لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت انٹرٹینمنٹ، فن 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 کا، کہ انسان کو دین ایک مذاق لگتا ہے. وہ دین کی باتوں کا، آخرت کی باتوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے. تم لوگ 1400 سال پہلے کی باتیں سوچتے ہو، بہت پرانی باتیں کرتے ہو. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود بلکہ اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے. دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں ایسی باتیں کر کے ان کا امیج خراب کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس طرف کا رخ نہ کریں. یضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کیونکہ ایک طرف علم ہے اور دوسری طرف لہو ہے. علم اور لہو جو ہیں دو اپوزٹ چیزیں. علم میں جب انسان مشغول ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بخود لہو سے نکل جاتا ہے. اور لہو میں مشغول ہو تو کیا ہوتا ہے؟ علم سے دور ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی قیمت پر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کو پانے کے لیے دوسرے کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں ساتھ لے کے چل سکیں، کسی ایک کا نقصان ہوگا. اور جب انسان نفس کے پیچھے چلتا ہے اور صرف انٹرٹینمنٹ ہی کے پیچھے دوڑتا ہے ہر چیز میں، تو اس وقت پھر آیات بھی اس پر اثر نہیں کرتی. اور سنتا بھی ہے تو واللہ مستکبرن، وہ کہتا ہے یہ میرے کیلیبر سے نیچے کی باتیں، میں بہت انٹلیکچوئل ہوں، میں بہت اعلیٰ سوچ کا مالک ہوں، کریٹو ہوں، معلوم نہیں کیا کچھ ہوں، لہٰذا یہ جو ہیں رٹی رٹائی باتیں اور قرآن کی یا 1400 سال پرانی باتیں میرے مزاج سے سوٹ نہیں کرتی. واللہ مستکبرن، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. پڑھا، ہاں میں نے سنا تھا، پڑھا تھا، دیکھا تھا، پتہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں اس میں ایسی چیز نظر آئی جو تم لوگوں کو نظر آتی ہے. کالم یسمعھا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، کیونکہ جو سن لے قرآن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اس کے اندر نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم. اس کے بعد جو ایمان لا کے اچھے کام کرے ان کے لیے نعمتوں کے باغ، سچا وعدہ اللہ کا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا ہے، غور کرو، فکر کرو، اللہ کو پہچانو، کیونکہ اللہ کی معرفت ہی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے بندے کو. پھر دل چاہتا ہے انسان اس کے راستے پہ چلے. جب یہ دل مان جاتا ہے کہ اس کے راستے پہ چلنا تو پھر کتاب کی ضرورت پڑتی ہے کہ پھر کوئی چیز ہو پتہ چلے کہ کیسے کریں اس کو راضی. پھر اللہ تعالیٰ لقمان کی مثال دے کر حکمت اور شکر کے اوپر بات کرتے ہیں، اور شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو بتاتے. اور پھر تربیت کے بہترین نکات سامنے آتے کہ لقمان اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کر رہا ہے. ہم سب بھی ایک فرض پورا کرتے ہوئے
ان آیات کو بطور ہوم ورک اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں زندگی میں ایک دفعہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم نے پڑھا تو تھا، عمل کیا کیا۔ یہ اخلاق جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں ان کو کنوے کریں اپنی حقیقی اولاد کو، جس کی حقیقی نہیں وہ اپنی روحانی اولاد کو، یعنی علم کے ذریعے سے کسی نہ کسی تک یہ زندگی گزارنے کے سنہرے اور بہترین بنیادی اصول پہنچائے۔ شرک کی تردید، شرک ظلم عظیم ہے، کیونکہ وہ بھی کرنے والے کے اوپر ہی پلٹتا ہے، پھر کرتا بظاہر انسان اللہ کے ساتھ زیادتی ہے لیکن نتیجہ خود بھگتتا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور خصوصاً ماں کی خاص طور پر اطاعت، کیونکہ اس نے دکھ زیادہ اٹھائے۔ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کو ماں کی خاص طور پر اطاعت اور تعظیم کا سبق دیتے تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے شکایت کی کہ میری ماں بہت بد مزاج ہے۔ اکثر بچوں کو شکایت ہوتی ہے نا، ماں بہت ڈانٹتی ہے، ماں بہت غصہ کرتی ہے، ماں ایسی ہے ویسی۔ تو اس نے جا کے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا 9 مہینے تک مسلسل جب وہ تجھے پیٹ میں لیے پھری اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی۔ وہ شخص بولا میں سچ کہتا ہوں وہ بد مزاج ہے۔ فرمایا جب یہ رات بھر تیری خاطر جاگتی تھی، اپنا دودھ تجھے پلاتی تھی، اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کو ان سب باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا بدلہ؟ اس نے کہا میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو حج کرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اسے اس درد ذے کی تکلیف کا بدلہ دے سکتا ہے جو تیری پیدائش کے وقت اس نے اٹھائی؟ یعنی وہ تکلیف جو تیرے پیدا کرتے وقت اٹھائی تو ایک اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا، تو کہاں تو کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے کسی بات پہ بیوی کو طلاق دے دی اور پھر یہ بھی چاہا کہ اپنا بچہ بھی لے لیں۔ ماں کا بہت برا حال تھا، ایک طرف شوہر چھوٹنے کا غم اور دوسری طرف بچے کے چھوٹنے کا غم۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بہت دکھ بھرے الفاظ میں اپنا دل کا حال سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، میں اس کی سرپرستی سے بھی محروم ہو گئی، اب وہ اس بچے کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیارا بچہ ہے، میرا پیٹ اس کی آرام گاہ تھا اور میرا سینہ اس کا مشکیزہ یعنی جس سے یہ دودھ پیتا رہا، میری گود اس کا گھروندہ، مجھے اس سے آرام ہے، یعنی یہ بچہ میرے پاس ہے تو آرام ہے مجھے، میرے لیے کنویں سے پانی لاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صدمے کو کیسے برداشت کروں گی؟ آپ نے فرمایا قرآن اندازی کر لو، ٹاس کر لو۔ باپ نے آگے بڑھ کے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرے بچے کا کوئی اور دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بچے کی طرح مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ تمہارا باپ اور یہ تمہاری ماں ہے، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔ تو لڑکے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے لڑکے کی ماں سے فرمایا جاؤ، جب تک دوسرا نکاح نہ کرو تم سے یہ کوئی چھین نہیں سکتا، یعنی ہاں اگر تم دوسری شادی کر لو تو پھر یہ اپنے باپ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ماں کے ادب کے بارے میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ مثلا محمد بن سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا، تابعی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ حجاز کی رہنے والی تھی اور ماں کے شوق کا بہت خیال رکھتے۔ والدہ کے لیے کپڑا خریدتے تو کپڑے کی نرمی اور خوبصورتی کو ضرور دیکھتے کہ ماں کے لیے نرم، آرام دہ اور خوبصورت کپڑا ہو۔ عید کے لیے اپنے ہاتھ سے ماں کے لیے کپڑا رنگتے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس کو احسان کہتے ہیں نا، کہ وہ کام جو کوئی اور کر سکتا ہے لیکن وہ خود کرتے۔ ادب اور احترام کا حال یہ تھا کہ ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہ بولتے، ایسے بات کرتے اسے جیسے کوئی راز کی باتیں کرتا ہے، نہیں آہستہ آہستہ بولتے، کیونکہ خاص طور پر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اویس قرنی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کو آپ نے خیر التابعین کے نام سے نوازا تھا، اور حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ قرن قبیلے کا ایک آدمی ہے، اس کی ماں بوڑھی ہے لیکن جب وہ قسم کھاتا ہے تو اپنی قسم پوری کرتا ہے، اگر تم اس سے دعا لے سکو تو ضرور لینا۔ اور وہ صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آ سکے تھے، یعنی ان کی خاص خوبی یہ تھی۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اگر کسی کو یہ پتا چلے ہم میں سے کہ فلاں شہر میں اللہ کے رسول آئے ہیں تو ہمیں سے کون پیچھے رہے گا، ہر کام چھوڑ کے پہنچ جائیں گے۔ لیکن چونکہ ماں بوڑھی تھی، ان کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے ان کو۔ ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس ہے اور کہنے لگا میں نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، میں اس سے کیسے نکلوں، یعنی میری معافی کیسے ہو، کوئی توبہ کی صورت؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو پھر کہا کہ جاؤ توبہ کر لو، کوئی ایسا کام کرو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، ورنہ کیا تھا نسخہ، کیا بتانے والے تھے؟
ماں کے ساتھ احسان کرو تو گناہ معاف ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک بڑا گناہ کر چکا ہوں, کیا کوئی توبہ کی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. تو کہا خالہ کے ساتھ نیک سلوک کرو, کیونکہ ماں کے بعد خالہ, الخالۃ بمنزلۃ الام, ماں ہی کی طرح ہوتی ہے. اسی طرح رضائی ماں کے ساتھ, اپنی ماں اگر زندہ نہ ہو تو جس نے دودھ پلایا ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جیرانہ کے مقام پر گوشت بانٹ رہے تھے, تو ایک بوڑھی سی عورت آئی اور وہ سیدھی آپ کے پاس پہنچ گئی. تو آپ نے فوراً اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ یہ بوڑھی سی عورت ہے, بالکل ایک معمولی سی, اور آپ نے اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا. تو اگر دودھ پلانے والی ماں کا اتنا حق ہے تو اپنی ماں کا کیا حق ہوگا؟ اسی طرح اگر غیر مسلم بھی ہو ماں باپ تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جائز ہے, مگر شرک کا اگر وہ حکم دے یا غلط کام کرنے کو کہیں تو وہ نہیں مانا جائے گا. جس کے لیے مثال کیا ہے حضرت سعد کی, سعد بن ابی وقاص کی. 19 سال کے تھے جب وہ مسلمان ہوئے, 19 ایئرز, ٹین ایجر تھے. تو ان کی ماں نے کیا کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو یا پھر میں فاقے کروں گی, میں کچھ کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, آرام نہیں کروں گی. حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک انہوں نے کچھ نہ کھایا اور بے ہوش ہو گئی ماں. کتنا بڑا امتحان تھا. میرے بھائی نے زبردستی ان کا منہ کھول کھول کے ان کو کھلایا. اس پر اللہ نے آیت اتاری کہ وَإِن جَاهَدَاكَ, اپنی پوری ایڑی چوٹی کی کوشش زور لگا کے کہیں کہ شرک کرو, فَلَا تُطِعْهُمَا. جہاں ایک طرف اتنا حکم ہے عزت احترام حسن سلوک کا, وہاں غلط بات پر بالکل ہاں نہ کرو, خواہ وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا حضرت اسما سے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو, سلی امہ کی. اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی. اور حضرت ابو ہریرہ کو حضور سے اتنی محبت تھی, کسی وقت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے, جہاں کہیں ہوتے تھے ساتھ ساتھ, تاکہ جو بھی آپ سے کہیں سیکھ لیں, اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ احادیث روایت کر سکے. لیکن جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتے تو ماں آپ کو برا بھلا کہتی, تو وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے, کتنی تکلیف میں ہوں گے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آج اپنی ماں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی, آپ کو برا بھلا کہہ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میرے آنسو جاری ہو گئے, آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے. آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. کہتے میرا سارا غم دور ہو گیا. میں واپس آیا تو ماں کے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی, باہر نکلتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. بعض اوقات ماں باپ ہمارے دین کے رستے میں حائل ہوتے ہیں, تو ایسے میں پھر اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کوئی لاجک کوئی چیز وہاں کام نہیں کرتی. ان کے آرام کا, نیند کا, ہر چیز کا خیال رکھا جائے, لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی جائے کہ وہ شرک کے لیے کہیں. تو یہاں پر وہن علی وہن کی بات ہے, تو وہن کے اوپر ماں کیا کیا تکلیفیں اٹھاتی ہے بچے کی پیدائش کے موقع پر, تو تھوڑی سی ان کی جھلک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ٹانگوں میں درد, لیگ کریمپس جو ہوتے ہیں, بڑھتے ہوئے بچے کے بوجھ سے خون کی نالیوں اور رگوں پر دباؤ کی وجہ سے ٹانگوں تک صحیح خون نہیں پہنچتا, یا دباؤ کی وجہ سے تکلیف اور پنچنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیگ کریمپس ہوتے ہیں. اور عورت کے جسم کے بڑھنے سے خون کی سرکولیشن میں تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف جگہوں پر جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اور بڑھتے ہوئے جسم کے ساتھ مناسب مقدار میں کیلشیم نہ لینا, اس کی بھی وجہ سے ہڈیوں میں اسپیشلی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ کانسٹیپیشن یا قبض, کہ آنتوں کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ایک ہارمون کی وجہ سے جو کہ پریگننسی کے دوران زیادہ بڑھتا ہے, اور یوٹرس کے بھی بڑھنے کی وجہ سے انٹسٹنس میں بہت دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اور تمام پریگننٹ عورتوں میں سے تقریباً آدھی کو, ایز ان ہاف آف دا پریگننٹ وومن سفر ود کانسٹیپیشن. پھر آنکھوں میں آئی سائٹ چینج بھی ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عورت کے بڑھتے ہوئے جسم میں پانی کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ کا جو کارنیا ہوتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے فوکس میں تبدیلی آتی ہے اور مشکل ہوتی ہے. پھر اس طرح سے مارننگ سکنس ہوتی ہے جس میں ہارمونز کے بڑھنے کی وجہ سے صبح صبح یا کچھ سرٹن خوشبوئیں سونگ کر یا کچھ سرٹن اروماز کو سونگ کر یا کھانے کھا کر جو ہے فوراً متلی ہوتی ہے. اسی طرح مائیگرینز جو کہ اسٹریس یا ٹینشن کے سر درد سے بہت مختلف سر درد ہوتا ہے, اور اگر کسی کو نارملی مائیگرین ہو تو پریگننسی کے دوران بہت زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو گم ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں خون کا فلو حمل کے دوران بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسوڑے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور سینسٹیو ہونے کی وجہ سے زیادہ آسانی سے سوج جاتے ہیں,
اور اریٹیٹ بھی جلدی ہوتے ہیں، اور کیونکہ بیکٹیریا کو زیادہ صحیح سے وہ فائٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انفیکشن دانتوں کا بھی بہت بڑھ جاتا ہے. پھر بالوں کا گرنا، اسی طرح سے انسومنیا، نیند کا نہ آنا. 78% women who are pregnant suffer with insomnia. نیند کی کمی، اور جس کی وجہ ہے پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ڈسکمفرٹ، کہ لیٹنے میں تکلیف. پھر کمر کی درد، ہارٹ برن، رات میں بار بار باتھ روم جانے کی ضرورت. پھر اینگزائٹی اور نئے بچے کے بارے میں بار بار سوچنا، اس کے بارے میں اینٹیسپیشن. پھر ہارمونز کی تبدیلی. اسی طرح سے ہڈیوں کی صحت جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے، کہ حمل کے دوران بچے کو کافی مقدار میں کیلشیم چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ماں صحیح مقدار میں کیلشیم نہ لے تو بچہ جو ہے وہ ماں کی کیلشیم اس کی ہڈیوں میں سے لے لیتا ہے. اور عورتیں جو ہیں زیادہ تر 3 to 5% اپنا بون ماس جو ہیں بریسٹ فیڈنگ کے دوران لوز کر دیتی ہیں. دین اسٹریس یورینری انکانٹیننس، کہ 63% آف ویمن جو ہیں جن کو یورین میں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، یا کھانسی کے وقت یا ہنسنے کی وجہ سے جو نہیں کنٹرول کر پاتی، ان کی جو ہے یورینری جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ پریگننسی کے دوران شروع ہوتی ہیں ان لوگوں کی. اسی طرح سے میٹرنل بریسٹ ہیلتھ کے 64% of women choose to breastfeed in the early postpartum period, and many may experience painful breast engorgement or improper milk drainage, اور جس کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. پھر stretch marks، کہ almost 90% of pregnant women will acquire pinkish or reddish streaks running down the abdomen. As the skin is stretched over time, the connective fibers break. اسی طرح سے skin بھی تبدیل ہوتی ہے. weight gain ہوتا ہے، کہ اپروکسیمیٹ بریک ڈاؤن آف ویٹ گین جو ہے وہ یہ ہے کہ بیبی جو ہے تقریباً 7 pounds کا ہوتا ہے، پلاسینٹا جو ہے وہ 1.2 pounds کا ہوتا ہے، پھر جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ 2 pounds کا ہوتا ہے، اور یوٹرس کا انلارجمنٹ جو ہے اس کا 2 pounds ہو جاتا ہے. پھر میٹرنل بریسٹ ٹیشو کا انلارجمنٹ کی وجہ سے 2 pounds انکریز ہو جاتا ہے ویٹ. میٹرنل بلڈ فلو 2 pounds ہوتا ہے. فلوئڈز ان میٹرنل ٹیشو جو ہے وہ 4 pounds ہوتا ہے، اور میٹرنل فیٹ اسٹورز 7 pounds. تو اس طرح سے ویٹ گین بھی بہت ہو جاتا ہے. پھر آئرن ڈیفیشنسی بہت ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. Approximately 50% to 75% of all new mothers will experience some negative feelings after giving birth. And normally these feelings occur suddenly 4 to 5 months after birth, which is جیسے crying for no apparent reason, یا impatience, irritability, anxiety. اسی کے ساتھ ساتھ blood loss، کہ the average blood loss during a delivery is actually between 500 to 700 ml, which is half a liter or more. And most pregnant women can easily tolerate blood loss of 1 liter or more during delivery. Most women bleed in decreasing amounts for up to 2 or 4 weeks after delivering. This is normal and referred as lochia, if I'm not mistaken. Then we have memory loss. Okay, expectant mothers call it baby brain, that memory loss that strikes during pregnancy, especially in the 3rd trimester. Memory loss in pregnancy is a short-term temporary condition. This is وہن علی وہن. اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اماں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، you know nothing. ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ جھگڑا. یہ اللہ کا دین ہی ہے جو ماں کو اس کا مقام دلاتا ہے. اور ماں بد مزاج بھی ہو، ماں کچھ بھی ہو، وہ ماں ہے، کیونکہ اس نے تکلیف اٹھا کے تمہیں پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھا کے جنم دیا، تکلیف اٹھا کے پالا. اس کا ریٹرن تو تمہیں دینا ہی دینا ہے. اور ساری زندگی بھی تم کرو اس کے لیے کچھ تو اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. کیونکہ عام طور پر یہ بدگمانی ہوتی ہے نا، ہماری ماں نے یہ نہیں، کہ لمبی لسٹ ہوتی ہے، ہماری ماں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، جتنی مرضی لمبی کر لیں. لیکن یہ جو کچھ کیا ہے وہن علی وہن، اپنے جسم پہ، ذہن پہ، روح پہ ہر طرح کے سٹریس لے کے تمہیں جنم دیا، اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں. کوئی شخص کتنی بھی قیمت اس کو دی جائے یہ سب تکلیفیں اٹھائے گا؟ وہ کہے گا اچھا اتنے پیسے لے لو اور یہ سب ذرا تکلیفیں اٹھاؤ. یہ تو اپنے جسم اور روح کی قربانی ہے. اور ہر ایک کسی نہ کسی طرح ان سب میں سے تھوڑا یا زیادہ، یہ جتنی بھی باتیں ذکر ہوئی ہیں، کم یا زیادہ، کسی نہ کسی طرح ان میں سے ضرور گزرتا ہے انسان. پیدائش کے بعد انسان سمجھتا چلے اب بوجھ اترا، لیکن وہ دودھ پلانے کا مرحلہ وہی ایک جان کا مرحلہ بن جاتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بھی یعنی وہ کمزوری جو ایک دفعہ لاحق ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہن علی وہن وہ کنٹینیو کرتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان باپ سے غافل ہو جائے، باپ کا اپنا مقام ہے. آپ دیکھیے حیرت کی بات ہے نا، لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور بیچ میں ماں کا ذکر آ گیا. اور بیٹے سے مراد صرف میل چائلڈ نہیں ہے، اس سے مراد اگرچہ وہ ایک اپنے بچے کو کر رہا ہے مگر اس میں بیٹا بیٹی سب اس میں شامل ہے. تو ہم سب کو میک شور کرنا ہے کہ یہ بنیادی اخلاق ہم اپنے بچوں میں پیدا کریں اور ان کو ایک دفعہ
ضرور سکھا دیں یا بتا دیں جتنا بھی ممکن ہو. اور یاد رکھیے صرف ایک دفعہ بتانے سے بات نہیں بنتی. یہ لسٹ بنا کے پھر بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا کہ کیا ہم نے یہ چیزیں ان میں ڈال دی. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو صفت ہے یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے. تو بچے کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے صرف اس کو کھانا پینا اور بیسکس نہیں سکھائی جا رہی بلکہ دور رس چیزوں کی تربیت دی جا رہی. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عاجزی اور تواضع کہ دیکھو اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہو، سارا علم اللہ کا ہے. اور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. سب ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں بات. واغضض من صوتك، والیوم لو کرو، چیخنا بند کرو. چیخنا چلانا جو ہے. اور پھر خاص طور پر یہ جو گدھے کی آواز ہے، گدھے کی آواز کیسے ہوتی؟ گدھے کی آواز ویسی آوازیں نہیں نکالے. اور بچے اگر ایسا کریں تو ان کو منع کیا جائے. کوئی زبانی بتائیں گے آپ کو کیا ہوتا ہے گدھے کی آواز میں؟ گدھا ایک دفعہ جب شروع ہوتا ہے نا تو جب تک وہ اپنی آخر تک نہ کر لے آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، جس کو بولنا شروع کر دے نا تو اس کو چپ نہیں کرا سکتے. پھر امر بالمعروف کے فوراً بعد یہ حکم آیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی سافٹ کوالٹیز ہیں نا. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یہ سارے جو علم اور حکمت ہے نا، کیونکہ سورت میں بارہا اس کا ذکر آیا، اس کا نچوڑ ہے یہ اخلاق. یہ علم کے علاوہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم محض کتابیں رٹنے کا نام نہیں، بلکہ علم کے ساتھ مینرز، اخلاق، چال ڈھال، گفتگو، انداز، سب کچھ. اس کے بعد پھر عقیدہ توحید پر اور آخرت کے اوپر بات، اور پھر خاص طور پر وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، یک رخ ہونا اللہ کی طرف. اور پھر آخر میں صبار اور شکور کی بات. گویا بار بار ان نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بات تھی نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر آگے صبار کی بات ہے. زندگی میں آپ دیکھیے اگر ہم اپنی اولاد کو، کل تو یہ بیٹے کے حساب سے میں سوچ رہی تھی، آج میں بیٹی کے حساب سے سوچ رہی تھی جب صبح تلاوت سن رہی تھی، کہ اگر کوئی بھی ماں باپ رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں کر بھیجیں شادی کے موقع پر، تو اس میں آپ دیکھیں کہ دین بھی محفوظ، واتبع سبیل من اناب الیہ کی بات ہے. پھر اس کے بعد اقم الصلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، واصبر علی ما اصابک، جو بھی مرضی کے خلاف باتیں پیش آئیں ان پر صبر کرنا. اب یہ تعلیم ختم ہو گئی اور صبر نہیں رہا. جب صبر نہیں رہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز مشکل ہو جاتی. اپنی زندگی بھی عذاب میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کچھ بھی ہو صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ارادے کی پختگی، کیونکہ بہت سی چیزیں ارادے کی کمزوری کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.